انگریز بےمان نے پروگرام بنایا تھا کہ دینی کتب کو، قرآن و حدیث کو سمندر میں ختم کر دیا جائے، اس وقت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا سید انور علی شاہ کاشمیری نے فرمایا تھا کہ ناظم صاحب دیوبند کے کتب خانہ میں کتنا کتابیں ہیں؟ اس نے کہا 17,000۔ فرمایا فکر نہ کرو، قرآن و حدیث 17,000 کتابیں اگر سمندر میں انگریز ڈالے گا تو اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث 17,000 کتابوں کا متن اور شرح بھی اللہ کے فضل سے مجھے یاد ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ یہ قرارداد میں شامل کر دیتا ہوں اس بات کو کہ دینی مدارس کی طرف گندی آنکھ دیکھنے والے خود مٹ جائیں گے، جو امریکہ کے ایما پر ان کو خوش کرنے کے لیے دینی مدارس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، دین کے دشمن پہلے سے بھی تباہ ہو چکے ہیں، آج بھی کوئی دین کی دشمنی کا پروگرام بنائے گا انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ قیامت تک نہ کوئی علماء کو ختم کر سکتا ہے نہ کوئی دینی مدارس کو ختم کر سکتا ہے۔ سارے مدارس آپ کی امداد پر چل رہے ہیں، لیکن تو سوالو یاد رکھو، میں بھی یہاں پڑھتا تھا، ایک وقت تھا یہاں اہل سنت مسلک کے حق سچے عقیدے کی ایک مسجد تھی، آج توسا شریف میں 25 مسجدیں بن چکی ہیں الحمدللہ۔ یہ فیض مرد درویش علامہ توسی صاحب کا ہے، جنہوں نے حضور کی سنت کے مطابق اخلاق سے کام کیا، کردار سے کام کیا، اور یہ جامعہ عثمانیہ بنا ہوا ہے، مسجد بنی ہوئی ہے۔ میں مجمع میں واضح اعلان کرتا ہوں، کوئی نہیں ثابت کرے گا کہ جمعہ کے اجتماع میں، عید کے اجتماع میں، جلسہ کے اجتماع میں مدرسہ کی مسجد کی طرف سے کوئی اپیل کی گئی ہو، کبھی ہوئی ہے؟ شاہ صاحب نے رات یا پہلے سال پیر عطا محمد شاہ صاحب نے خود کہا، خود فرمایا آپ کو، لیکن حضرت علامہ توسی صاحب نے فرمایا ہم نے منہ سے چندہ کبھی نہیں مانگا، دوستوں نے جو عنایت کیا الحمدللہ اللہ کے فضل سے مسجد بھی بن چکی ہے، مدرسہ بھی بن چکا ہے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات مدرسے کا ریکارڈ موجود ہے، ایک ایک پیسہ لکھا جا چکا ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں، اسے میں فخر سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے مدارس کے محترم حضرات ناظمین تنخواہیں لیتے ہیں، اور لینی چاہیے، شرم جائز ہے، لیکن جامعہ عثمانیہ کے حضرت تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں آپ کو بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کے مدرسے کے محتمم ناظم کی کوئی تنخواہ نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور مجھے باورچی صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ مجھے کئی سال ہو چکے ہیں کہ اس مدرسہ میں جو مطبخ میں کھانا پکتا ہے، توسی صاحب کے بیٹوں نے کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں چکھا کہ نمک زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، انہوں نے کہا یہ طلباء کے لیے ہے، طلباء کا مال ہے، ہم اس میں دخل نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ پچھلے دنوں جب شوال میں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، شوال میں جب درس نظامی کا افتتاح ہوا، مولانا علاء الدین صاحب نے خطاب کیا، 3,000 روپیہ مدرسے کی طرف سے کھانے کا انتظام کیا گیا، لیکن پھولے سے ایک جناب ٹونگا سالن کا مولانا عبدالغفار کے گھر میں چلا گیا۔ مولانا عبدالغفار میں نے میری موجودگی میں 3,000 روپیہ مدرسے کو دے دیا کہ بھولے سے مدرسے کا سالن میرے گھر میں کیوں گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا، کوئی تنخواہ نہیں۔ مولانا عبداللطیف صاحب مفت کام کر رہے ہیں، مولانا عبدالغفار صاحب مفت کام کر رہے ہیں۔ یہ کل سے جو جلسہ شروع ہے، جن دوستوں نے اپنی محبت سے کچھ دیا تو دیا، لیکن مدرسے کے آمد سے، رقم سے پورے جلسے کے اندر ایک ٹیڈی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ علماء کو خدمات پیش کی جا رہی ہیں، کھانے کا انتظام ہے، آپ کے لیے انتظام ہے، لیکن یہ جن دوستوں نے دیا، باقی
حضرت کے صاحبزادگان، ان کے نواسے مولانا عبدالحمید صاحب، عبدالرحیم صاحب، باقی احباب نے خود چندہ جمع کر کے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ہمارے لیے کیا، ہمیں خرچے دیے، لیکن مدرسہ سے ایک ٹیڈی بھی خرچ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدرسے کے متعلق بات تھی۔ ایک چند قراردادیں ہیں تحریک تنظیم اہل سنت توسا شریف کے نمائندہ اجلاس میں طے کی گئی، اور حضرت شاہ صاحب، حضرت تھانوی صاحب، آپ حضرات کی وساطت سے میں حکومت پاکستان کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سی آئی ڈی والے، انٹیلیجنس والے، جو نمائندگان موجود ہیں وہ نوٹ کر لیں، اور پریس والے حضرات ہمارے ساتھ تعاون کر کے اخبارات میں شائع کریں۔ ایک قرارداد تو یہ ہے کہ ملک پاکستان اس لیے ناراض وجود میں آیا تھا کہ ملک پاکستان کے اندر حکومت اللہ کی ہوگی، نظام مصطفیٰ کریم کا ہوگا، اور طرز خلافت راشدہ کا انعقاد ہوگا۔ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ خلافت راشدہ کا انعقاد ضروری ہے۔ آپ تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تائید ہے۔ زور سے بولیے۔ تائید ہے۔ ملک میں امن بھی قائم ہو جائے گا انشاءاللہ، ملک کی سلامتی اسی میں ہے۔ دوسری قرارداد یہ ہے کہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ نصاب تعلیم کے اندر توجہ ہے، تبدیلی لائی جا رہی ہے، خصوصاً جہادی آیات کو نکالا جا رہا ہے۔ 10ویں کی کتاب دینیات کی کتاب میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ انگریزی کی کتاب میں ام المومنین سیدہ عائشہ کے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پولیس اور فوج کے موجد ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں ملک کی حفاظت کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ جو سیدنا فاروق اعظم کے خلاف لکھتا ہے وہ فوج کا بھی غدار ہے، پولیس کا بھی غدار ہے، پاکستان کا بھی غدار ہے۔ ہم نصاب تعلیم میں خصوصاً سیدنا فاروق اعظم کے خلاف، سیدہ عائشہ کے خلاف، صحابہ کے خلاف اور اہل بیت کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے نصاب کو بند کیا جائے۔ جن وزراء نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ان کو وزارت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جنہوں نے نصاب دینیات میں تبدیلی کی ہے، اصحاب رسول کی تاریخ کو مسخ کرنے کا پروگرام بنایا ہے، سن لو ایسے وزیروں کو برطرف کیا جائے جنہوں نے نصاب میں تبدیلی کی ہے، اور امریکہ کے ایما پر ان تبدیل کرنے والوں کو سزا دی جائے اور ان پہ مقدمات چلائے جائیں۔ میں آپ کی وساطت سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے کہ نہیں ہے؟ منظور ہے۔ زور سے بولیے گا۔ اور ایک قرارداد یہ بھی ہے کہ پورے ملک کے اندر توجہ ہے، پورے ملک کے اندر کیبل نیٹ ورک خصوصاً توسا شریف کے اندر ہر ہوٹل پر صرف نوجوان طبقے کو فحاشی اور یعنی کی دعوت دینے کے لیے کیبل نیٹ ورک عام استعمال ہو رہی ہے۔ نوجوان دیکھ رہے ہیں، ایک تو ان کو فحاشی اور یعنی کی دعوت دی جا رہی ہے، اور دوسرے توسا شریف میں ایک فرقہ تو جو ہے، ایک فرقہ جو پورے ملک میں اقلیت میں ہے، شیعہ سنی ملک میں اکثریت میں ہیں، ان کے مذہب کی اشاعت کے لیے تعزیہ، تابوت، سینہ کو بھی صحابہ پر تبرہ یہ دکھایا جا رہا ہے تاکہ نوجوانوں کا عقیدہ بھی خراب ہو اور عمل بھی خراب ہو۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں پورے ملک کے اندر اور خصوصاً توسا شریف کے اندر کیبل نیٹ ورک کو بند کیا جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تائید ہے۔ زور سے بولیے۔ جو تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ ایک قرارداد یہ ہے، توجہ ہے، ایک قرارداد یہ بھی ہے کہ ملک کے اندر دینی مدارس کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ دین سے دشمنی مت کریں،
دین کی اشاعت کے لیے دینی مدارس کا بقا ضروری ہے. ہم دینی مدارس کے خلاف کوئی پراپیگنڈا برداشت نہیں کرتے. یاد رکھنا جو دینی مدارس کا دشمن ہے وہ دین کا دشمن ہے, ملک کا بھی دشمن ہے. اور میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں دینی مدارس کے خلاف پراپیگنڈا بند کیا جائے. آپ کو یہ قرارداد منظور ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیے گا. اور وانا کے اندر جو آپریشن ہو رہا ہے اور نہتے مسلمان جو ملک سے وفاداری کرنے والے ہیں ان کو بغیر کسی تحقیق کے شہید کیا جا رہا ہے. اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. یہ ان تمام مطالبات کی میں آپ سے تائید حاصل کرتا ہوں. تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اب انشاءاللہ خطیب امت حضرت اقدس مولانا شامل حق صاحب تھانوی دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادہ خطیب اسلام حضرت مولانا انتظار الحق صاحب تھانوی انشاءاللہ اپنے والد بزرگوار کی طرز پر آپ سے خطاب فرمائیں گے. آپ کے بعد ملک نے کے نہیں عالم اسلام کی عظیم مذہبی روحانی شخصیت شیخ العرب والجم امام اہل سنت مناظر اعظم ولی کامل وکیل صحابہ حضرت العلام توسیع سے تشریف لائیں گے. دعا بھی فرمائیں گے, آپ ان کی زیارت بھی کریں گے. زندگی کا پتہ نہیں, اللہ ان بزرگوں کا ہمارے اوپر سایہ دائم و قائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.